السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں فرنس. آپ کو پتہ ہے آدھا علم کیا ہے؟ آدھا علم یہ ہے کہ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور پورا علم یہ ہے کہ ایمانداری کی کمائیوں سے، رزق حلال کی کمائیوں سے، سچ کی کمائیوں سے صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اوپر آنے والی آفتوں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. کیا کبھی ہمیں کسی نے یہ بتایا کہ صدقہ خیرات کرنا ہے تو ایمانداری کی کمائیوں میں سے کرنا ہے؟ کمائیاں ملاوٹ کی نہ ہو، کمائیاں نعتوں میں فرق کی نہ ہو، کمائیاں جھوٹ کے اوپر کیے ہوئے تجارت کی نہ ہو، کمائیاں سود کے اوپر قرضہ لیے ہوئے پیسے کی نہ ہو، کمائیاں رشوت کی نہ ہو. نہیں، کبھی نہیں ایسا بتایا گیا. ہمیں بتایا بھی نہیں جائے گا. پوچھو، کیونکہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے ان لوگوں کی جو یہ کہہ کے اور پیسہ لیتے ہیں لوگوں سے. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو اس پیسے کے اوپر، صدقہ خیرات کے پیسے پہ چل رہی ہے. تو کیسے بتائیں گے؟ بتائیں. ان کا تو سب کا کاروبار ہی بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا اگر وہ اگلا فکرہ بتائیں گے. ہمیں ٹوٹلی نالج غلط ہی دیا گیا نا. ہمیں آدھا علم دیا گیا، آدھا دیا ہی نہیں گیا کبھی. ہمیں بتایا جاتا ہے جی اگر آپ مسجد میں آ گئے تو آپ کی نماز قبول ہے. مجھے بتائیں پھر شمر کی قبول ہے؟ سوال ہے نا. پھر یزید کی قبول ہے؟ اگر مسجد میں آپ آ گئے اور آپ کی قبول ہے، یعنی آنا آپ کی قبولیت کی گارنٹی ہے، تو کمی پیشی اللہ پاک معاف کریں. پھر میں کہوں گا کمی پیشی اللہ پاک معاف کریں. میں نے ایک جگہ پڑھا شمر نے 16 حج کیے ہوئے تھے. ہو سکتا ہے کام ہو، میرا نالج غلط ہو گیا ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حج پہ پہنچ گئے تو آپ کا حج قبول ہے. اللہ پاک نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کمائی کیسی تھی. اللہ پاک نہیں دیکھیں گے یہ انصاف کیسا کرتا تھا. اللہ پاک نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کس کے پیسے ناجائز کھا رکھے ہیں. اللہ پاک نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کس کا حق کھایا ہوا ہے. اللہ پاک نہیں دیکھیں گے کس کے ساتھ زیادتی کر کے آ رہا ہے. اللہ پاک دیکھیں گے آ گیا، میں نے بلا لیا، اس سے میرے گھر میں آ گیا، اس کا آج قبول ہے. تو پھر تو میرا خیال ہے شمر کا بھی قبول ہوگا. اللہ معاف کرے. تو ہمیں کبھی پورا علم دیا ہی نہیں گیا. لیکن ہمیں آدھا علم دیا گیا، جس کی وجہ سے آج ایک ایسا معاشرہ پروان چڑھا ہے. آج ایک ایسا معاشرہ پروان چڑھا ہے جس میں صرف نمازیں رہ گئی ہیں اور صدقہ خیرات دینا رہ گیا ہے. یہ کس رستے سے آ رہا ہے، کس سورس سے آ رہا ہے، اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. آپ یقین جانیں اگر آپ ایمانداری کی کمائیاں صدقہ خیرات نہ کریں، میرے پاس گنجائش ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں، ورنہ میں نہیں کرتا. لیکن میں مزدور کو پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری لازمی دے دیتا ہوں. جب کہیں ٹپ دینے کا موقع آتا ہے نا تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو ٹپ ضرور دیتا ہوں، کیونکہ جتنی وہ محنت کرتے ہیں اتنی اس کو تنخواہ نہیں ملتی. بہترین صدقہ خیرات ہے. بلکہ ایک روایت میں تو میں نے پڑھا کہ ادھار اتنا اچھا صدقہ ہے کہ اگر آپ نے ادھار دیا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں کر دیتا آپ کا مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ لکھا جا رہا ہے. لیکن کمائیاں پیچھے آ کہاں سے رہا ہے؟ پیچھے سورس کیا ہے؟ اگر سورس غلط ہے تو اس کا مطلب ہے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں انصاف نہیں ہے. اگر انصاف نہیں ہے تو اس کا دینے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. جب انصاف ہوتا ہے تو سارے برابر سے اوپر آتے ہیں، سب برابر سے چلتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو انصاف والا معاشرہ دیا. حضرت عمر بن خطاب کی خلافت میں کیا ہوا؟ انصاف ہوا تھا نا. تو آپ لوگ اپنا علم صحیح کریں، اپنا سورس آف نالج کوشش کریں وہ صحیح کریں. سوشل میڈیا پہ جتنا کچھ ہے اس میں 95% اگر مجھ سے میری رائے پوچھی جائے میں کہوں 99% سورس آف نالج غلط ہے. 1% صحیح ہوں گے جو بہت ریسرچ کے بعد بہت زیادہ ڈھونڈنے سے آپ کو ملیں گے. لیکن ہم جہاں سے ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں. اگر یہ کمائیاں جائز ہیں تو جنید جمشید کو کیا ضرورت تھی اپنی ساری کمائیاں نکال دینے کی؟ جب اس کو یہ فتویٰ دیا گیا، اس کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے گانے سے جتنا کچھ کمایا ہے سارا ناجائز ہے، نہ آپ کا صدقہ قبول ہے نہ آپ کا خیرات قبول ہے.
نہ آپ کی زکوٰۃ. آپ نے جو کچھ دیا سب ناجائز ہے, ناجائز کمائیوں سے دیا تو ناجائز ہے. اس نے سب کچھ بیچا, اس نے سب کچھ بیچا. کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں, اور اللہ کی راہ میں ایسے چلیں کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں تب بھی آپ کا کام آئے, دنیا سے جائیں قبر میں اتارے جائیں تب بھی آپ کا کام آئے. اور روز محشر جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے, اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا, اس دن بھی آپ لوگوں کے کام آئے. بڑا سخت دن, صحیح ہے نا, بڑا سخت دن ہوگا. تو کوشش کریں دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفوں کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے, یقین جانیں, میرا ایک ماننا ہے کہ اگر آپ حلال کمائی اپنے بیوی بچوں بھی خرچ کر رہے ہیں نا تو یہ ضرب دے کے واپس آئیں گی. لیکن اگر آپ ناجائز کمائی اپنے بیوی بچوں کو خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے پیسے میں ہو سکتا ہے اضافت ہو جائے, برکت نہیں آئے گی. پھر اضافہ ہوگا لیکن دوائیاں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, آفتیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. اللہ پاک ہر مسلمان کو ایمان عطا فرمائے, اور بے ایمانی کمائیوں سے پاک رکھے. لیکن اس کے لیے ہمیں تقویٰ و اسٹرگل کوشش کرنی پڑے گی. اور ضرور کیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان. وہ تنہا کون ہے, اللہ اللہ, بادشاہ وہ کون ہے, اللہ اللہ, مہربان وہ کون ہے, اللہ اللہ, کیا اونچی شان ہے, اللہ اللہ, اس کی سب نشان ہے, اللہ اللہ, سب دلوں کی جان ہے, اللہ اللہ, اللہ ربی جل اللہ, اللہ اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, اللہ اللہ, نور محمد صلی اللہ, اللہ اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ. افقد گناہی, اللہ اللہ, عالم باساہی, اللہ اللہ, yüreklerin fanahi, Allah Allah, İcid Allah görmedi bunları, rahmeyle بعد اطلاق مرمي, hayreyle hem eksem hem